وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں مجھے آپ حضرات کے سامنے جس عنوان کے تحت گفتگو کرنی ہے وہ عنوان ہے بیماری سے نجات، مگر کیسے؟ انشاءاللہ العزیز کتاب و سنت کی روشنی میں اس موضوع کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے حق بات کہنے، کتاب و سنت کے مطابق بیان کرنے، ہم سب کو حق بات سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرات، سوال یہ ہے کہ بیماری کیوں آتی ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ بیماری سے نجات کیسے ممکن ہے۔ یہی دو سوالات ہیں جن کے جوابات میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلا سوال کہ بیماری ہمارے پاس کیوں آتی ہے، تو یاد رکھیں کہ ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم آئے دن طرح طرح کے گناہوں کے امور کو انجام دیتے ہیں۔ ان تمام گناہوں سے پاک کرنے کے لیے ہمارے پاس بیماری آتی ہے۔ جب بھی ہمارے پاس کوئی بیماری آتی ہے، اس بیماری کے ذریعے ہمارے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ حضرات، یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز، صحت و تندرستی، یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس نعمت کو غنیمت جاننے کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے۔ حضرات، اگر ایک انسان کے پاس کبھی بیماری نہ آئے تو وہ انسان صحت و تندرستی کی قدر و قیمت کو کبھی جان نہیں پائے گا۔ اس لیے انسان کے پاس بیماری آتی ہے تاکہ انسان صحت و تندرستی کی جو نعمت ہے، اس نعمت کی قدر و قیمت کو جان سکے۔ اس وجہ سے ہمارے پاس بیماری آتی ہے۔ اسی طریقے سے حضرات، یہ دوسری بات ہو گئی۔ تیسری بات، ہمارے پاس بیماریاں اس لیے بھی آتی ہیں کہ ہمارے جسم کے اندر مختلف قسم کے مہلک جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں، اور ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ان جراثیم کو دوائیوں کے ذریعے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ بعض بیماریاں ہیں کہ ان بیماریوں کے ذریعے ہی بیکٹیریوں کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ تو حضرات، وہ بیکٹیریا، وہ جراثیم کی جو ہمارے جسموں کے لیے کافی مہلک ہیں، کافی ہانی کارک ہیں، ان مہلک جراثیم کو ختم کرنے کے لیے بیماریاں آتی ہیں، اور ان جراثیم کو یہ بیماریاں ختم کر دیتی ہیں۔ حضرات، اس وجہ سے بھی ہمارے پاس بیماریاں آتی ہیں۔ تو حضرات، بیماریاں ہمارے پاس کیوں آتی ہے، اس کا جواب آپ کے سامنے رکھ دیا گیا۔ تباہی سنتے ہیں، اگر ہمیں بیماری ہو جائے تو بیماری سے نجات کیسے ممکن ہے، کس انداز سے ہم بیماریوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرات، یاد رکھیں، اگر بیماری کفر کی صورت میں ہے، اگر بیماری نفاق کی صورت میں ہے، شرک کی شکل میں ہے، اگر بیماری ہمارے پاس بغض و حسد، کینہ کپٹ کی صورت میں ہے، اگر بیماری غیبت کی صورت میں ہے، اگر بیماری چغل خوری کی صورت میں ہے، تو یاد رکھیے ان تمام بیماریوں کا علاج صرف اور صرف قرآن مجید کو پڑھنا ہے، قرآن مجید کو سمجھنا ہے، قرآن مجید کو سمجھ کر کے قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کو پڑھیں گے، قرآن مجید کو سمجھیں گے، تو یہ ساری بیماریوں سے ہم اور آپ نجات پا جائیں گے۔
اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ ہم یہ قرآن مجید نازل کر رہے ہیں ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین، یہ اہل ایمان کے لیے، مومنین کے لیے سراسر شفا ہے اور رحمت کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا، سورہ فصلت کے اندر اللہ نے فرمایا قل هو للذین آمنوا ہدی وشفاء، اے نبی آپ کہہ دیجئے یہ قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے اور شفا کا ذریعہ ہے۔ تو حضرات یہ بیماریاں جو ہمارے پاس بدعت و خرافات کی صورت میں ہیں، جو ہمارے پاس شرک اور کفر کی صورت میں ہیں، ہمارے پاس جو بیماریاں بغض و حسد، کینہ کپٹ کی صورت میں ہیں، اگر ہم ان بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں، قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں، ہمارے سے ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی، دور ہو جائیں گی۔ اسی طرح سے حضرات اگر ہمارے پاس بیماریاں جادو کی صورت میں ہے، اگر ہمارے پاس بیماریاں اثرات کی شکل میں ہیں، اگر ہمارے پاس بیماریاں اس صورت میں ہیں کہ ہم رات میں بستر میں سوتے ہیں، گندے خواب ہم کو نظر آتے ہیں، اگر ہمارے پاس بیماریاں اس شکل میں ہیں کہ ہم رات میں بستر میں سوتے ہیں اور سوتے ہوئے بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں، گھبراہٹ ہمارے اوپر طاری ہوتی ہے، ہم بیدار ہو جاتے ہیں، حضرات ان تمام بیماریوں کا علاج یہ ہے کہ آپ معوذات کا اہتمام کریں، صبح و شام آپ معوذات کی تلاوت کیا کریں۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ایک سخت بارش والی رات اور سخت اندھیری رات میں ہم نکلے، ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہے تھے، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکلے، کیوں؟ تاکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھائے۔ ہم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا۔ جب میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میں نے پا لیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے نماز پڑھ لی ہے؟ تو میں نے خاموشی اختیار کی، میں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہو، پھر میں خاموش رہا۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہو، پھر میں خاموش رہا۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہو۔ صحابی رسول کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول ما اقول، میں کیا چیز کہوں، مجھے آپ کیا چیز کہنے کی تعلیم دے رہے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل هو اللہ احد والمعوذتین حین تمسی وحین تصبح 3 مرات۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کہو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد والمعوذتین، اور اس کے بعد جو 2 صورتیں ہیں قل اعوذ برب الفلق اور اسی طرح قل اعوذ برب الناس، ان تینوں صورتوں کو تم کہو حین تمسی، کب؟ جب تم شام کرو، وحین تصبح، اور جب تم صبح کرو، یعنی صبح و شام تم ان صورتوں کو پڑھا کرو۔ کتنی مرتبہ؟ 3 مرات، 3 مرتبہ پڑھنا ہے، 3 مرتبہ ان صورتوں کا اہتمام کرنا ہے۔ کیا ہوگا؟ کون سی بیماریوں سے ہم بچ جائیں گے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکفیک من کل شیء، یہ تینوں صورتیں تمہارے لیے ہر چیز سے کافی ہو جائے گی۔ تمہیں جادو کی بیماری ہے، جادو تمہیں لائق ہے، ان سے تم جادو کی بیماری سے بچ جاؤ گے۔ اگر تمہارے پاس اثرات کی کوئی چیز موجود ہے، ان کی تلاوت سے تم اثرات کی بیماری سے بچ جاؤ گے۔ اگر تمہیں رات میں سوتے ہوئے گھبراہٹ طاری ہو رہی ہے، گندے خواب نظر آ رہے ہیں، تو تم ان تینوں صورتوں کی اگر تلاوت کرو گے تو ان ساری چیزوں سے نجات پا جاؤ گے۔ تو حضرات جب بھی ہمیں اس طرح کی کوئی بیماری لاحق ہو، ہمیں معوذات کا اہتمام کرنا چاہیے، یعنی جو آخر کی جو 3 صورتیں قرآن مجید کی آخر کی جو 3 صورتیں ہیں،
ہمیں ان 3 صورتوں کا صبح و شام 3 مرتبہ اہتمام کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ اگر ہم پڑھیں گے جادو کی بیماری سے، اثرات کی بیماری سے، گندے خواب دیکھنے سے، اور ساتھ ہی ساتھ رات میں جو نیند کی حالت میں گھبراہٹ طاری ہوتی ہے، اس سے ہم اور آپ نجات پا جائیں گے۔ اسی طرح سے حضرات، ہم زندگی گزار رہے ہیں اور زندگی میں ہمیں کافی کبھی کبھار بڑی بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کبھی اچانک کسی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور وہ انسان برباد ہو جاتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے، اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اچانک آنے والی بیماری سے، اچانک آنے والی مصیبت سے، اچانک آنے والی پریشانی سے اگر ہم بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں صبح و شام یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال بسم اللہ الذی لا يضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان یہ دعا پڑھے، بسم اللہ الذی لا يضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اس اللہ کے نام سے شروع جس کے نام کے ساتھ کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی زمین میں اور نہ ہی آسمان میں، وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان اس دعا کو پڑھے، کتنی مرتبہ؟ 3 مرات، 3 مرتبہ پڑھے، لم تصبہ فجأۃ بلاء حتی یصبح۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس انسان کو، اگر وہ انسان صبح پڑھتا ہے تو شام تک اس انسان کو اچانک کوئی مصیبت لاحق نہیں ہو سکتی، اور اگر وہ انسان شام میں 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو صبح تک اس انسان کو اچانک کوئی مصیبت نہیں لاحق ہو سکتی ہے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ حضرات، یہ دعا ہے بسم اللہ الذی لا يضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ صبح و شام اگر ہم 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لیتے ہیں، ناگہانی آفت سے، اچانک آنے والی مصیبت سے، اچانک آنے والی پریشانی سے ہم اور آپ بچ جاتے ہیں۔ حضرات، ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر اس دعا کو لازم پکڑیں، صبح و شام 3 مرتبہ ہم اس دعا کو پڑھا کریں۔ حضرات، اسی طریقے سے یاد رکھیں، آپ کسی انسان کی عیادت کرنے کے لیے گئے، کوئی انسان ہے بیمار ہو چکا ہے، آپ اس کی عیادت کے لیے پہنچے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرا یہ بھائی جو بیمار ہے اس کو شفا یابی مل جائے۔ آپ اس کے پاس جا کر کے آپ یہ دعا کو 7 مرتبہ پڑھیں، اگر اللہ نے چاہا تو مریض جو ہے وہ شفا یاب ہو جائے گا، وہ بیمار ہے وہ شفا یاب ہو جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ سماعت فرمائیں، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عاد مریضا، جو انسان کسی مریض کی عیادت کرے، کیسا مریض؟ لم یحضر اجلہ، ایسا مریض جس کا وقت اجل ابھی نہ آیا ہو، جس کا وقت اجل، موت کا وقت ابھی نہ آیا ہو، فقال عنده 7 مرار، وہ انسان اس مریض کے پاس جائے اور اس کے پاس بیٹھ کر کے 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے۔ کون سی دعا؟ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، چھوٹی سی دعا ہے۔ اس دعا کے اندر کون سی، کس بات کی دعا کی جاتی ہے؟ بندہ سوال کرتا ہے، اسأل اللہ العظیم، میں اس اللہ سے سوال کرتا ہوں جو عظمت والا ہے، رب العرش العظیم، اور عرش عظیم کا رب ہے، ان یشفیک، اس بات کا سوال کرتا ہوں، میں سوال کر رہا ہوں کہ وہ اللہ تجھے شفا دے دے، وہ اللہ تجھ سے اس بیماری کو دور کر دے۔ حضرات، اگر کوئی بندہ جائے کسی بیمار انسان کے پاس اور یہ دعا 7 مرتبہ پڑھے، اس مریض کے پاس بیٹھ کر کے، اس مریض کے پاس بیٹھ کر کے 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا عافاہ اللہ من ذلک المرض،
اس مریض انسان کو اللہ رب العالمین اس دعا کے نتیجے میں شفا عطا فرما دیتا ہے، اس مریض انسان کی بیماری کو اللہ رب العالمین شفا دے دیتا ہے۔ حضرات ہماری ذمہ داری ہے کہ جب بھی ہم کسی مریض کی عیادت کے لیے جائیں ہم اس دعا کو ضرور پڑھیں، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ اسی طرح سے حضرات یہ تو مریض انسان کی بیماری کے لیے ہے کہ مریض انسان کی بیماری ٹھیک ہو جائے۔ حضرات ہم اپنی حفاظت کے لیے کون سی دعا پڑھیں؟ جب بھی ہم کسی ہاسپٹل میں جائیں اور وہاں پر بہت زیادہ بیمار انسان کو دیکھیں، یا کوئی راستے سے ہم گزر رہے ہیں کسی مریض کو ہم دیکھ رہے ہیں جو بہت ہی زیادہ بیمار میں مبتلا ہے، حضرات اگر ہم بیماری سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ سنن ترمذی کی روایت آپ سماعت فرمائیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رأى صاحب بلائن، جو انسان کسی بیمار انسان کو دیکھے اور بیمار انسان کو دیکھنے کے بعد یہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اگر کوئی انسان کسی بیمار انسان کو دیکھے اور بیمار انسان کو دیکھنے کے بعد فوراً یہ دعا پڑھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دعا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ الحمدللہ الذی، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے اس بیماری سے بچا لیا جو بیماری اس انسان کو لاحق ہے، وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اور تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے اپنی بہت ساری مخلوقات کے اوپر فضیلت اور فوقیت دی ہے۔ حضرات اگر کوئی انسان اس دعا کو پڑھتا ہے، اس موقع سے جب کوئی انسان کسی بیمار انسان کو دیکھتا ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا عوفی من ذلک البلاء کائنا ما کان ما عاش۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس انسان کو اس بیماری سے نجات دے دی جاتی ہے، کب تک؟ جب تک کہ وہ انسان زندہ ہوتا ہے۔ حضرات جب تک وہ انسان زندہ ہوتا ہے اس وقت تک اس کو اس بیماری سے نجات دے دی جاتی ہے۔ تو حضرات جب ہم کسی بیمار انسان کی عیادت کے لیے جائیں تو ہم یہ دعا پڑھا کریں، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اور ہم اپنی حفاظت کے لیے، اپنی سیفٹی کے لیے یہ دعا پڑھا کریں، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ یہ دعا اگر ہم پڑھیں گے اللہ رب العالمین اس مصیبت سے، اس بیماری سے ہمیں اور آپ کو نجات دے دے گا جو بیماری سامنے والے کو لاحق ہے۔ اسی طریقے سے حضرات آپ یاد رکھیں کہ 7 مرتبہ اگر آپ ایک دعا کو پڑھ لیتے ہیں تو آپ کے پاس جو بیماریاں ہیں، سر درد کی بیماری ہو، بخار کی بیماری ہو، پیر درد کی بیماری ہو، اس طرح کی ساری بیماریوں سے آپ نجات پالیں گے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھنے کی تعلیم دی۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حضرت عثمان بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں انہ اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عثمان بن العاص وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ عثمان نے کہا کہ مجھے سخت بیماری لاحق ہوئی ہے اور یہ بیماری درد کی صورت میں ہے، مجھے درد لاحق ہوا ہے، قد کاد یہلکنی، یہ اتنا شدت سے درد ہے کہ قریب ہے کہ وہ درد مجھے ہلاک کر دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امسحہ بیمینک 7 مرات، اے عثمان تم اپنے دائیں ہاتھ کو 7 مرتبہ اس درد والی جگہ پر پھیرو اور یہ دعا پڑھو، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد۔ یہ دعا پڑھو۔ اس دعا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی عزت کے ذریعے، اللہ کی قدرت کے ذریعے ان تمام شر سے جو مجھے لائق ہے، میں ان تمام شر سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ حضرات یہ دعا پڑھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ تعلیم عثمان کو دی، عثمان نے اس کا اہتمام کیا۔ کہتے ہیں فَأَذْهَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَا كَانَ بِي، اللہ عز و جل نے
اس دعا کے نتیجے میں ہماری بیماری کو ٹھیک کر دیا، میں شفا یاب ہو گیا، اور ساتھ ہی ساتھ جب مجھے شفا یابی ملی میں اسی دعا کو پڑھنے کی تعلیم اپنے گھر والوں کو بھی دیا کرتا تھا اور اپنے محلے والوں کو بھی دیا کرتا تھا۔ حضرات، جب بھی آپ کو درد کی صورت میں کوئی بیماری، سر میں درد ہے، ہاتھ میں درد ہے، پیر میں درد ہے، بخار ہے، سردی ہے، درد کی جگہ پر اپنے دائیں ہاتھ کو رکھ کر کے یہ دعا 7 مرتبہ پڑھنی چاہیے۔ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد۔ اگر آپ یہ دعا 7 مرتبہ پڑھیں گے تو آپ کی یہ ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی، آپ ان ساری بیماریوں سے نجات پا جائیں گے۔ اسی طرح سے حضرات، اگر آپ کو کوئی زہریلا جانور ڈس لے، اگر آپ کو کوئی زہریلا جانور کاٹ لے اور اس سے آپ کو تکلیف ہو، آپ یہ علاج کرائیں، ساتھ ہی ساتھ آپ سورہ فاتحہ کو پڑھ کر کے بھی آپ دم کیا کریں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں صحابہ کرام کا ایک دستہ کسی بستی کے کنارے پر پہنچا، اس بستی کے سردار کو کسی زہریلے جانور نے ڈس لیا تھا۔ اس بستی سے ایک انسان صحابہ کرام کے پاس آیا اور کہا کہ کیا تم میں کوئی انسان دم کرنے والا ہے؟ تو صحابہ کرام میں سے ایک نے کہا کہ ہاں میں دم کرنا جانتا ہوں۔ وہ صحابی رسول گئے، سورہ فاتحہ پڑھ کر کے انہوں نے دم کیا، اس انسان کو اس زہر سے نجات مل گئی، اس بیماری سے نجات مل گئی۔ اس سردار نے 30 بکریاں بطور انعام دیا۔ صحابہ کرام میں اختلاف پیدا ہوا کہ ہم بکریوں کو لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے۔ صحابہ کرام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ کہہ سنایا، اور اس موقع سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما کان یدریہ انہا رقیہ، کہ اس صحابی رسول کو کیسے معلوم کہ سورہ فاتحہ یہ دم بھی ہے، اس کے ذریعے سے جھاڑ پھونک بھی کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال اس موقع سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقسموا، تم لوگ ان بکریوں کو آپس میں تقسیم کر لو، وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ، اور میرے لیے بھی ایک حصہ لگا دو۔ حضرات، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اس روایت سے واضح طور پر اس بات کا پیغام ملتا ہے کہ اگر کسی کو کوئی زہریلا جانور ڈس لے، اس انسان کی ذمہ داری ہے، اس کے گھر والوں کی ذمہ داری ہے، دوائی علاج کرے، ڈاکٹروں کے پاس جائے، ساتھ ہی ساتھ سورہ فاتحہ پڑھ کر کے اس انسان کو دم کیا جائے، اس سے بھی انسان کو نجات مل جاتی۔ اسی طریقے سے حضرات، آپ کو کوئی بھی بیماری ہو، آپ کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو آپ صدقہ و خیرات کیا کریں۔ صدقہ و خیرات کے ذریعے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کا علاج کرنے کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے۔ سنن الکبریٰ کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داؤ مرداکم بالصدقہ، تم اپنے بیمار کا علاج صدقہ کے ذریعے کیا کرو۔ پتہ یہ چلا جب انسان صدقہ و خیرات کرتا ہے، انسان کی بیماریاں انسان سے دور ہو جاتی ہیں۔ ہمیں اور آپ کو صدقہ و خیرات کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے حضرات یاد رکھیں، یہ جو شہد ہے، اگر آپ شہد کا استعمال کریں گے تو حکیموں کا کہنا ہے کہ تقریباً 40 بیماریاں ہیں کہ جن سے آپ کو نجات مل جاتی۔ حضرات، آپ کے گلے میں خراش ہے، آپ شہد کا استعمال کریں، آپ کو کھانسی ہے، آپ شہد کا استعمال کریں، ان ساری بیماریوں سے آپ کو شفا یابی مل جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ثم کلی من کل الثمرات، شہد کی مکھیوں کو اللہ نے مخاطب کیا اور کہا کہ تم ہر قسم کے پھلوں سے ان کے رس کو کھاؤ، فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، اور اللہ نے جو آسان راستہ تمہیں بتلایا ہے، آسان راستے میں چلو۔ يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ، اللہ نے فرمایا کہ ان شہد کی مکھیوں کے پیٹ سے مشروب نکلتا ہے جن کا رنگ مختلف ہوتا ہے، فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ، اس شہد کے اندر لوگوں کے لیے شفا ہے۔ حضرات، حکیموں نے لکھا ہے کہ 40 قسم کی بیماریاں ہیں کہ جن کا علاج شہد کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم شہد کے ذریعے گھریلو علاج کرنا ہم سیکھیں، حکیموں کے پاس جائیں، مشورہ لیں، کم از کم اس بات کو تو یاد رکھیں جب بھی ہمیں کھانسی ہو، گلے میں درد کی بیماری ہو،
آپ ان دونوں بیماری کے لیے شہد کا استعمال کریں، اگر اللہ نے چاہا ان بیماریوں سے ہم اور آپ نجات پا جائیں گے۔ اسی طرح سے حضرات آب زمزم ہے، اگر ہمارے گھروں کے اندر زمزم کا پانی موجود ہے تو ہمیں بیماری کے وقت بیماری سے شفا یابی کے لیے اس پانی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مسند البزار کی روایت ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمزم طعام طعم، زمزم کا پانی یہ کھانے والوں کے لیے کھانا ہے، پینے والوں کے لیے پیاس بجھانے کا ذریعہ ہے، وشفاء سقم، اور بیمار انسان کے لیے علاج بھی، شفا یابی بھی اس کے اندر موجود ہے۔ حضرات ایک ہندوستان کا ایک عالم دین ہے، اس نے ایک واقعہ، اپنا ذاتی واقعہ بیان کیا کہ اس کے سینے میں درد ہو، ڈاکٹر کے پاس پہنچا، وہ ڈاکٹر کے پاس پہنچے، ڈاکٹروں نے ٹیسٹ کیا تو ڈاکٹروں نے بتایا کہ ان کے کڈنی پہ پتھر ہو گیا اور پتھر بڑا ہو گیا ہے، اس کا آپریشن کرنا ہی پڑے گا۔ وہ عالم دین نے ڈاکٹر کی بات سنی اور سننے کے بعد وہ سعودی عرب گیا۔ سعودی عرب پہنچنے کے بعد وہ خود بیان کرتا ہے کہ میں نے کعبے کے غلاف کو پکڑ کر کے دعا کی اور میں نے مسلسل 4 مہینے تک میں نے زمزم کا استعمال کیا۔ 4 مہینے کے بعد جب میں نے پھر سے ٹیسٹ کیا تو میری کڈنی پر کوئی پتھر موجود نہیں تھا۔ حضرات یہ زمزم کا پانی، اگر آپ کسی بیماری سے شفا یابی کے لیے اس نیت سے آپ اس پانی کو پئیں گے، اللہ رب العالمین آپ کو شفا یابی عطا فرمائے گا۔ اسی طرح سے حضرات گائے کا دودھ آپ استعمال کریں، گائے کا دودھ جو خالص دودھ ہو آپ اس کا استعمال کریں، اس کے اندر بھی بہت ساری بیماریوں کے لیے شفا رکھی گئی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مستدرک حاکم کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالبان البقر، تو علیکم بالبان البقر، گائے کے دودھ کو تم لازم پکڑو، فإنها ترم من كل شجرہ، گائے ہر قسم کے پتوں کو کھاتی ہے، وَهُوَ شِفَاءٌ مِّن كُلِّ دَاءٍ۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو گائے کا دودھ ہے، گائے کے دودھ میں ہر قسم کی بیماری سے شفا یابی موجود ہے۔ تو حضرات جب بھی آپ کو کوئی بیماری ہو، آپ شفا یابی کے لیے گائے کے خالص دودھ کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرات سنا مکھی، کوئی ایک پتا ہے، درخت کا پتا جس کا نام سنا مکھی ہے، اس کو بھی آپ بیماری کے وقت استعمال کر سکتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سلسلے میں حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالسنا والسنوت فإن فیہما شفاء من کل داء الا السام۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سنا مکھی اور شہد کو لازم پکڑو۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ ان دونوں کے اندر ہر بیماری کے لیے شفا یابی موجود ہے سوائے موت کے۔ موت کے لیے تو شفا یابی نہیں ہے، کسی ہاسپٹل میں بھی نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان دونوں چیزوں کو لازم پکڑو، ان دونوں چیزوں کے اندر ہر چیز سے شفا یابی، ہر بیماری سے شفا یابی رکھی گئی ہے۔ اسی طریقے سے حضرات کلونجی، جس کو ہم اور آپ جانتے ہیں، جو کالا دانہ ہوتا ہے، مارکیٹ میں اویلیبل ہے۔ حضرات آپ اس دانے کا استعمال کیا کریں، اگر آپ اس دانے کا استعمال کریں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بہذہ الحبۃ السوداء، اے میری امت کے لوگوں، تم لوگ کالا دانہ کو لازم پکڑو، یعنی کلونجی کو لازم پکڑو، فإن فیہا شفاء من کل داء الا السام۔ پھر نبی نے فرمایا کہ اس کالونجی کے اندر بھی ہر قسم کی بیماریوں سے شفا موجود ہے الا السام، سوائے موت کے۔ حضرات جب بھی ہمیں کوئی بیماری ہو، ایسی بیماری جو مسلسل ہے، ہمیں ایسی بیماری جو شفا یابی کا کوئی امکان نہیں ہے، ہم ڈاکٹروں کے پاس جا جا کر کے تھک گئے ہیں، حضرات ایسے موقع سے ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم کلونجی اور دیگر ادویات کا استعمال کریں جو کہ آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں۔ اسی طریقے سے حضرات عود ہندی کا استعمال کریں۔ عود ہندی، جو عود من لکڑی ہے، ایک درخت کی لکڑی جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر تذکرہ فرمایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بہذا العود الہندی، کہ تم عود ہندی کو لازم پکڑو۔ ایک درخت ہے اور اس کی ڈالی کو یہ نام دیا گیا ہے۔ پھر نبی نے فرمایا فإن فیہ سبعۃ اشفیہ،
اس عود ہندی کے اندر، اس لکڑی کے اندر 7 قسم کی بیماریوں سے شفایابی موجود ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا اگر حلق میں درد ہو جائے تو اس کو ناک کے اندر اگر ڈال لیا جائے تو اس سے انسان کو نجات مل جاتی ہے۔ اگر نمونیا کی بیماری ہو جائے، انسان تھوڑا اس کو کھانے کے لیے استعمال کر لے، اس سے انسان کو نجات مل جاتی ہے۔ اگر پسلی میں انسان کا درد ہو جائے تو اب ایسی صورت میں پیارے نبی نے فرمایا کہ اس لکڑی کے کچھ حصے کو انسان چبا لے، اس سے اس کو نجات مل جاتی ہے۔ تو حضرات عود ہندی کا آپ استعمال کیا کریں۔ اگر پاسبل ہو، حکیموں کے پاس اگر یہ چیزیں موجود ہوں، آپ جائیں۔ وہ لوگ جو مسلسل پیروں کے درد میں مبتلا ہیں، ایسے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ جائیں، ایسی چیزوں کو آپ تلاش کریں اور لا کر کے آپ ایسی چیزوں کو مسلسل استعمال کیا کریں۔ اسی طریقے سے حضرات اگر آپ کو جسم میں کہیں درد ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگی لگوانے کا حکم دیا ہے، جس کو ہم حجامت کروانا بولتے ہیں۔ اگر آپ حجامت کروائیں گے، سینگی لگوائیں گے تو یہ بھی ایسی چیز ہے جس سے آپ کو بیماری سے نجات مل جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احتجم، جو انسان حجامت کروائے چاند کی 17 اور 19 اور 21 تاریخ کو، پیارے نبی نے فرمایا کہ جو انسان حجامت کروائے چاند کی 17، 19 اور 21 تاریخ کو، پیارے نبی نے فرمایا کان شفاء من کل داء، پیارے نبی نے فرمایا کہ یہ حجامت کروانا ہر بیماری سے شفا ہے۔ اگر آپ حجامت کروائیں گے تو ایسی صورت میں آپ کے جسم کے اندر جو بھی بیماریاں ہیں، ہر ایک بیماری سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ اسی طرح سے حضرات 1-2 منٹ میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اگر آپ کے گھروں میں عجوہ کھجور موجود ہے، آپ صبح و شام 7 اگر عجوہ کھجور استعمال کرتے ہیں، آپ جادو کی بیماری سے بچ جاتے ہیں۔ اسی طرح زہریلے کسی بھی چیز سے آپ بچ جاتے ہیں۔ اگر زہریلی چیز ہے آپ ایسی چیزوں سے بچ جاتے ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا العجوۃ من الجنہ، عجوہ کھجور یہ جنت سے ہے، وفیہا شفاء من السم، اور ایک روایت میں ہے وہ سحر۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ اس عجوہ کھجور کے اندر زہر سے شفایابی موجود ہے اور سحر یعنی جادو سے شفایابی موجود ہے۔ اگر پاسبل ہے، اگر ممکن ہے تو ہم اپنے گھروں کے اندر عجوہ کھجور کو رکھا کریں اور صبح و شام 7 استعمال کریں۔ بہت ساری بیماریاں کہ جن سے ہم پریشان رہتے ہیں، ایسی بیماریوں سے ہم اور آپ بچ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرات آخری چیز، کھمبی کا استعمال کریں۔ ایک چھوٹا سا پودا ہوتا ہے، عموماً برسات کے موقع سے یہ نالوں کے کنارے میں، ندی کے کنارے میں، تالاب کے کنارے میں یہ چھوٹا سا پودا اگتا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القمعۃ من المن الذي انزل اللہ تعالی علی بنی اسرائیل، یہ جو کھمبی ہے یہ اس کا تعلق اس من و سلوہ سے، اس من سے ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کے اوپر نازل کیا، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ اس کے اندر جو پانی ہوتا ہے وہ آنکھوں کے لیے شفا یابی کا ذریعہ ہے۔ تو حضرات یہ کھمبی ہے، کھمبی کا تذکرہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر کیا اور اس بات کا پیغام دیا کہ اس کے اندر جو پانی ہوتا ہے آنکھوں کے لیے شفا یابی کا ذریعہ ہے۔ حضرات یہ چیزیں ہیں جس کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا۔ آخر میں ہم آپ کو یہ پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ لوگ جو مسلسل مرض سے پریشان ہیں، جن کی بیماریاں ٹھیک نہیں ہو رہی، مسلسل ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، علاج کرتے کرتے وہ تھک جا رہے ہیں، حضرات ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے اور بالخصوص ان لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ یہ جو چیزیں آپ کے سامنے احادیث کی روشنی میں بیان کی گئی، آپ ان چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر لازم پکڑیں۔ اللہ نے چاہا تو آپ کے اندر جو بھی بیماریاں ہیں وہ ساری بیماریاں، آپ ان ساری بیماریوں سے نجات پا جائیں گے۔ ہم آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہم تمام لوگوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔